نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع کی طرف جا رہے ہیں جس پر تمام مسلمان اس کو محبت اور عقیدت سے اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک قربانی ہمیشہ اللہ کی رضا، اخلاص اور سب کچھ لٹا دینے کا نام رہی ہے۔ اس عید پر صرف ہم نے جانوروں کی قربانی کی نمائش نہیں کرنی، بلکہ اپنے دل کے اندر موجودہ تکبر، حسد، برائیوں کی قربانی بھی دینی ہوگی۔ عید الاضحیٰ پر ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے سنت ابراہیمی زندہ کرتے ہیں، ویسے ہی ہمیں اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت زندہ کرنی چاہیے۔ آج کا موضوع ہے قربانی کے خاص مسائل، احکام۔ ذوالحجہ کے مبارک دن شروع ہوتے ہی ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ قربانی صرف ایک جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت، اطاعت، محبت اور قربانی کے جذبے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہے قربانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے۔ جس طرح نماز اہم ہے، اسی طرح قربانی بھی اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیکھا۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی نے حکم خداوندی کے سامنے سر جھکا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا تو اللہ نے ایک دمبا جنت سے بھیج دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کی قربانی قبول فرمائی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات قربان کرنا اصل کامیابی ہے۔ قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی
جس کے پاس ضرورت سے زیادہ اتنا مال ہو کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ قربانی کے دنوں میں اگر کسی کے پاس مال موجود ہے تو اس پر قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس وسعت ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ حدیث قربانی کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ آج بہت سے لوگ دنیاوی اخراجات پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں مگر قربانی میں سستی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ قربانی جس خلوص سے کی جائے گی، اگر مثال کے طور پر ہم نے 30,000 کا 40,000 کا کوئی جانور خریدا ہے، خلوص نیت سے قربانی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نیتوں کو جانتا ہے۔ اب ہماری نیت میں اگر اخلاص ہے تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو بندہ جتنے پیسے قربانی پر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنے بلکہ اس سے زیادہ واپس لوٹاتے ہیں۔ اس کی فضیلت ایسے ہے جیسے ہم عمرہ کریں یا حج کریں، جتنی ہم رقم عمرہ یا حج پر لگائیں گے تو حاجیوں کو، عمرہ کرنے والے کو یہ انعام ملتا ہے، جتنا خرچ کر کے جاتا ہے اللہ اتنے واپس لوٹاتا ہے۔ بالکل قربانی کی بھی یہی فضیلت ہے، جتنی اپنی طاقت کے مطابق قربانی کرو گے اللہ اتنے پیسے لوٹائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ قربانی کے جانور میں بھی چند شرائط ہیں۔ بکری، بھیڑ، دمبا 1 سال کا ہونا چاہیے، جبکہ گائے اور بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ جانور صحت مند ہو، اندھا، لنگڑا یا بہت کمزور نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اور خوبصورت جانور قربان کیا کرو، کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آج کل بعض لوگ سستا جانور لینے کے لیے عیبدار جانور خرید لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالی نیت اور خلوص کے ساتھ بہترین چیز پسند فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، قربانی کا اصل مقصد گوشت کھانا نہیں بلکہ تقوی حاصل کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے قربانی میں دکھاوا، فخر، ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے مہنگا جانور خرید لیتے ہیں، سوشل میڈیا پر تصویریں لگاتے ہیں، حالانکہ اصل مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کی رضا مقصود ہے تو سوشل میڈیا پر بھی تصویریں لگا دیں، تو اللہ تو صرف خلوص اور اپنی رضا کو دیکھتا ہے، تصویروں کو نہیں۔ دکھا دیں تو حرج بھی نہیں ہے۔
تاکہ اس نیت سے دکھائیں تاکہ اور لوگوں کا شوق بڑھ جائے اور لوگوں میں جذبہ پیدا ہو۔ نیت یہ رکھیں کیونکہ نیت پر بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ ہر عبادت کے لیے ٹائم فکس ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کی، اس کا ٹائم فکس ہے، ہمیں فرض نماز کا ثواب مل گیا، نوافل پڑھ رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں۔ نیت ایک اتنی بڑی عبادت ہے، اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے۔ جو ہم نے نیت کی، اگر وہ کام ہم سے نہیں ہوا کسی کمزوری یا کسی لاچاری کی وجہ سے، لیکن ہماری نیت ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ کام نہ بھی ہو اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے خزانے اتنے وسیع ہیں، اس کی رحمت کا اندازہ کوئی انسان نہیں لگا سکتا۔ بہرحال قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے۔ اسلام ہمیں غریبوں کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن کتنے ہی غریب لوگ ہوتے ہیں جو سال بھر گوشت نہیں کھاتے۔ جب آپ ان کے گھروں میں قربانی کا گوشت پہنچاتے ہیں تو ان کے دلوں میں خوشی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن سب سے پہلے نماز عید ادا فرماتے، پھر قربانی کرتے۔ ہمیں بھی سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ قربانی کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک۔ اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے لیے ہے۔ میرے عزیز، قربانی ہمیں احسار، محبت، بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ آج معاشرے میں نفرتیں، حسد، خود غرضی بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہم قربانی کے پیغام کو سمجھ لیں تو ہمارے دل نرم ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، اللہ کی محبت سب سے بڑی محبت ہے۔ جب بندہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، مشکلات آسان فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن تکبیرات کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ دن اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہے۔ گھروں، بازاروں اور مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ آج کل بعض لوگ قربانی کی کھال یا گوشت میں دھوکہ دیتے ہیں، وزن میں کمی کرتے ہیں یا غریبوں کا حق مار لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے اخلاق، نیت، اعمال کو بھی درست کرنے کا نام ہے۔ اگر انسان قربانی کرے مگر جھوٹ، غیبت، دھوکہ نہ چھوڑے تو قربانی کی روح حاصل نہیں ہوتی۔ قربانی کا دن خوشی، عبادت
شکر کا دن ہے۔ اپنے والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، قربانی کا مقصد سمجھائیں تاکہ ان کے دلوں میں بھی دین کی محبت پیدا ہو جائے۔ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ ہماری قربانی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اخلاص، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اخلاص، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا صبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔